السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم خاتم النبیین والمعصومین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، ایک سال کے طویل فاصلے کے بعد آج پھر اللہ کے فضل و انعام سے رمضان نشریات کا آغاز ہو رہا ہے۔ الحمدللہ ہم مسلسل متعدد سالوں سے رمضان نشریات کرتے اسپیشلی، تو اس سال مارچ میں رمضان 2025 عیسوی 1446 ہجری، گزشتہ سالوں کے اندر ہم قرآن کی تفسیر منتخب آیات کا انتخاب کرتے رہے اور منتخب آیات کی تفسیر ہم آپ کے سامنے رکھتے رہے۔ تو اس سال کے حوالے سے یہی شرح صدر ہوا کہ تفسیر قرآن پر بات کرنے کی بجائے ہم منتخب موضوعات پر بات کریں رمضان نشریات میں۔ تفسیر قرآن چونکہ رمضان کے بعد انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا، توفیق دی، تو رمضان کریم کے بعد مکمل ترتیب کے ساتھ مفصل طریقے سے سورۃ الفاتحہ سے سورۃ الناس تک ہم انشاءاللہ قرآن کی تفسیر اپنے چینل سے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا، آپ حضرات، خواتین و حضرات اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو بہرحال 2025 عیسوی 1446 ہجری کے رمضان نشریات کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس آغاز میں جو ہم نے سب سے پہلے آپ کے لیے موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے نیت، النیہ، اور نیت ہی سے متعلق صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے جس کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کو نیتوں سے جوڑ دیا گیا ہے۔ خواتین و حضرات، جو لوگ ہماری نشریات سے پہلے سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں، نہیں جانتے تو پلے اسٹور میں جا کے صحیح بخاری پر جو ہم نے بات کی اس کی پہلی حدیث کو مفصل طریقے سے دیکھ لیں، انشاءاللہ علماء کو بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ میں اس کا ترجمہ اس طرح نہیں کرتا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کیونکہ پھر اس حوالے سے علمی ایک بحث شروع ہو جاتی ہے، کیا اعمال نیت کے بغیر اعمال وجود میں آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو پھر احناف حضرات انما ثواب الاعمال نکالتے ہیں، جی نیت کے بغیر بھی عمل ہو جاتا ہے، نیت کے بغیر وضو ہو جاتا ہے۔ دیگر حضرات جس میں غالباً شوافع شامل ہیں وہ کہتے ہیں جی نیت کے بغیر وضو ہوتا نہیں، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ انما کیا کہتے ہیں، ہم انما ثواب الاعمال نکالتے ہیں، اعمال کا ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں نہیں، خود اعمال کا وجود کے دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر آپ نیت نہیں کریں گے سرے سے وضو ہی نہیں ہوگا، شرعی وضو ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ہم سمجھتے ہیں علی وجہ البصیرت کہ چونکہ حدیث کا تعلق شوافع احناف سے نہیں، براہ راست اس بات سے ہے، اس حقیقت سے ہے کہ اعمال کو نیتوں سے جوڑ دیا گیا، اور با کا اصل معنی بھی الصاق ہے، اگر کسی کو سمجھنا ہے فرق نہیں پڑتا، یہ علمی باتیں ہیں۔ بہرحال میں یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ علمی حلقوں کی بات ہے، لیکن پھر بھی اتنی بات یاد رکھیں کہ اعمال کو نیتوں سے جوڑ دیا گیا۔ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ یہ دونوں جملے الگ الگ ہیں، دونوں ایک نہیں کہ آپ دوسرے جملے کو پہلے کی تاکید سمجھ لیں۔ اعمال کو نیتوں سے جوڑ دیا گیا، اس میں یہ بتا دیا گیا کہ بھائی ایک اچھا عمل بھی ہوگا، اور اگر نیت اس درجے کی نہیں ہوگی تو ثواب بھی پھر اس درجے کا نہیں ملے گا۔ نیت بلند درجے کی ہوگی تو ثواب بلند درجے کا ملے گا، چاہے عمل چھوٹا ہو۔ اور اسی طرح بہت بڑا عمل ہے، نیت صحیح نہیں ہے، ریاکاری ہے، تو عمل ضائع ہو جائے گا۔ یہ ساری باتیں اس کے اندر آتی ہیں۔ تو وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَى، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک بندہ نیت کرتا ہے لیکن بیچارہ عمل نہیں کر سکتا، تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی نیت ضائع نہیں جائے گی۔ اسی طرح ایک بندہ ہے، وہ نیت کرتا ہے لیکن وہ چھوٹے سے عمل پر قادر ہے، اس سے زیادہ اس کی قدرت نہیں، لیکن نیت اس کی بہت بڑی ہے،
اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق اس کے چھوٹے عمل کا معاملہ فرمائیں گے. جیسے بندہ برائی دیکھ لیتا ہے تو پہلا درجہ کیا ہے؟ آگے جا کے بات ہوگی. ہاتھ سے ختم کرنا، پھر زبان سے، پھر دل سے. اب وہ بیچارہ دل سے ہی ختم کرنے پر قادر ہے، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، لیکن اس کی نیت یہی ہے کہ کاش مجھے قدرت ملے میں اس برائی کو ہاتھ سے ختم کر دوں. تو وہ دل سے برا جانتا ہے، تو اس دل سے برے جاننے کا جو عمل ہے اس کے ساتھ معاملہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق کریں گے. ایک بندہ دل سے برا جانتا ہے لیکن اتنی نیت کرتا ہے دل سے برا جانتے ہوئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اتنی ہمت دے کہ میں زبان سے ختم کروں، ہاتھ سے ختم کرنے کی نیت ہی نہیں کرتا، تو پھر ہاتھ سے ختم کرنے کی نیت کا معاملہ، ہاتھ سے ختم کرنے کی جو ثواب کا معاملہ اس کے ساتھ نہیں ہوگا. بس زبان سے جو کیا کہتے ہیں برائی کو ختم کرنا ہے اس حد تک اس کی نیت کا معاملہ ہوگا. خیر، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو وہ سن لے اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو چکی. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا، اور جس کی ہجرت دنیا کے حصول کے لیے، يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، تو بہرحال اس کی ہجرت اسی کے لیے جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے، دنیا کے لیے، عورت کے لیے، جس کے لیے بھی کی ہے. تو خیر خواتین و حضرات، بات یہ ہے کہ رمضان کا آغاز ہو رہا ہے. ٹھیک، تو اس میں سب سے پہلا کا جو ہمارے ساتھ مسئلہ پیش ہے وہ ہے نیت کا. ہر بندہ اپنے دل کو ٹٹولے، میرے سمیت. کئی دن سے مجھے خود خیال آ رہا ہے کہ یار رمضان میں مجھے کیا کرنا چاہیے، تقوی کا کون سا معیار ہے جس کو جس تک پہنچنے کی مجھے کوشش کرنی چاہیے، پاکیزگی اور طہارت کا کون سا معیار ہے جس سطح تک مجھے پہنچنے کی اللہ کی بارگاہ میں کوشش کرنی چاہیے. اور میں اپنی ذات کے حد تک بتاتا ہوں، حالانکہ یہ راز کی باتیں ہوتی بتائی نہیں جاتی، لیکن آپ کی نصیحت کے لیے بتاتا ہوں. میرا خود جو میں ہدف مقرر کرنے کی کوشش کرتا ہوں اپنے ٹوٹے پھوٹے تقوی کو سامنے رکھتے ہوئے بھی، بخدا اس میں بھی اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. کبھی کبھی جب ذرا ایمان کا لیول بلند ہو رہا ہوتا ہے بندے کا، تو پھر بندہ تقوی کا ایک بڑا ہدف مقرر کرتا ہے، نہیں میں اس سطح پر جاؤں گا انشاءاللہ رمضان میں، تاکہ باقی 11 مہینے میرے لیے آسانی ہو جائے. لیکن جب وہ ایمان کا وہ لیول نہیں رہتا نا، وہ کہتا نہیں یار ذرا چھوٹے لیول پر آؤ، بس گزارا کرو، رمضان کو گزارو. یہ میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں، یہ خود الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا اور ایمان بڑھتا کم ہوتا رہتا ہے، ایمان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. تو سارا مدار ہی خواتین و حضرات اس پر ہے کہ کیا کہتے ہیں ہماری نیت پر ہے. خیر ایک لطیفہ بھی یاد آ گیا، ہمارے ایک ساتھی نے کامنٹ کیا ہے، جی اللہ تعالیٰ نے چونکہ عورتوں کو مردوں سے پیچھے رکھا ہے، آپ حضرات و خواتین کہا کریں. تو خیر یہ ضرورت بھی نہیں، اگرچہ ہمارے ہاں میرے خیال خواتین و حضرات کا جو محاورہ بنا ہے وہ لیڈیز اینڈ جینٹل مین سے شاید بنا ہے، اسی کو دیکھتے ہوئے خواتین و حضرات پہلے آ گیا. لیکن اب اردو اسلوب کے اندر خواتین و حضرات ہی زیادہ مناسب لگتا ہے. کبھی اس پر میں مزید تحقیق کروں گا. تو لیکن جو شرح صدر ہوا تھا میں نے ان کو وہی جواب دیا تھا کہ قل هو اللہ کے وصف خالق ماس زیر تبت یدا ابی لہب است. قل هو اللہ جس میں اللہ کا وصف بیان ہے وہ تبت یدا ابی لہب کے نیچے ہے. تبت یدا ابی لہب اوپر ہے، قل هو اللہ اس کے بعد ہے. تو اوپر نیچے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، الفاظ میں. لیکن بہرحال اس پہ مزید غور و خوض کیا جا سکتا، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. تو بات یہ ہے حضرات محترم، نیت. رمضان میں سب سے اہم ترین جو حقیقت ہے وہ نیت کی ہے، جسے میرے سمیت ہر بندہ تقریباً الا ماشاءاللہ فراموش کر دیتا ہے. رمضان سر پہ آ جاتا ہے، رمضان شروع ہو جاتا ہے، پھر ہم نیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور نیت کے پیچھے بھی نہیں پڑتے. غیر شعوری طور پر ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں، ہم یہ کریں، ہم یہ کریں، ہم وہ کریں. بعض لوگ بالکل ہی رہ جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. بعض لوگ اپنے اہداف اتنے اوپر لے جاتے ہیں کہ ان اہداف کا حصول ان کے لیے ناممکن ہوتا ہے. اس لیے ہم نے رمضان نشریات کا آغاز اس سال رمضان سے پہلے ہی کر دیا، تاکہ لوگوں کے لیے رہنمائی میں ہمارے لیے بھی آسانی ہو، خود ہمارے لیے بھی آسانی ہو کہ ہم تقویٰ کی کس سطح کا حصول رمضان میں چاہتے ہیں. تو خواتین و حضرات، رمضان کی بالکل آمد ہے، دروازے پر پہنچ چکا ہے، رمضان دستک دینے لگا ہے. تو رمضان کی بالکل آخری دستک دینے سے پہلے نیتوں کو کنگال لیں، اپنی نیتوں کو صحیح کر لیں. اور نیت محض خیال کا نام نہیں ہے، نیت محض خواہش اور تمنا کا نام نہیں ہے. نیت ہوتی ہے.
نیت کے اندر ایک مصمم ارادہ ہوتا ہے، بہت فرق ہے۔ یہ میں آپ کو ایک بتا دوں بات، آپ کے دل میں ایک خیال گزرتا ہے اچھا یا برا، اگر آپ اس خیال کو جھٹک دیتے ہیں تو خیال نکل جائے گا، خیال ترقی نہیں کرے گا۔ لیکن اگر آپ جو دیکھیں نا، نفسیات، آپ علم نفسیات کو پڑھ لیں، نفسیات کے ماہرین کو سنیں کہ کم و بیش 60,000 خیالات بندہ 24 گھنٹے میں سوچتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں شاید یہ بھی کم ہے۔ جو جتنا ذہین بندہ ہوگا اس کے خیالات میں انتشار اور اس کے خیالات میں کثرت اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ خیالات بہت زیادہ آتے ہیں بندے کو، بس وہی خیال کہیں رک جائے، اٹک جائے، پھر ترقی کر جائے تو وہ نیت تک پہنچے بغیر نہیں رہتا۔ تو نیت کی ابتدا خیال سے ہوتی ہے۔ ایک چیز کا آپ کو خیال آتا ہے، اگر آپ اس خیال کو نہ پکڑیں تو خیال گزر جاتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو کسی چیز کا خیال آتا ہے، جب اس خیال کو آپ پکڑ لیتے ہیں نا، اس کو فوکس کرتے ہیں، وہ خیال جو ہے خواہش میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یار یہ مجھے کرنا چاہیے، کوئی ویژن آ گیا، ٹھیک ہے، کوئی ہدف آپ کے ذہن میں آ گیا، آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں، پکڑ کے اس کو فوکس کرتے ہیں، اس پر غور و خوض سوچ بچار شروع کر دیتے ہیں، وہ خیال ترقی کرنے لگتا ہے دھیرے دھیرے، پھر کہاں پہنچتا ہے؟ خواہش ہونے لگتی، یار یہ کام مجھے کرنا چاہیے۔ اس خواہش کو اور آپ توجہ دیتے ہیں اس خواہش پر، اس کے دائیں بائیں ما لہو ما علی، آگا پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں دیکھتے ہیں، وہ خواہش مزید ترقی پکڑتی ہے اور تمنا بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس پر آپ مزید توجہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب آپ اس پر مزید توجہ دیتے ہیں تو وہ تمنا ٹریول کرتے ہوئے ایک مضبوط ارادہ بن جاتا ہے، وہ تمنا ارادے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہی مضبوط ترین ارادہ اللہ کی طرف سے نہ ٹوٹے اور آپ کا وہ ارادہ عمل کو وجود میں لانے کا ہو، تو اس مضبوط ترین ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ اب اس میں نیکی بدی کا، گناہ ثواب کا جو پروسیس ہے وہ بالکل یکساں ہے۔ آپ کو کسی بدی کا خیال آ گیا، فوراً جھٹک دیں گے تو وہ بدی آگے ترقی نہیں کرے گی۔ راہ چلتے آپ کی بد نظری ہو گئی، بس جھٹک دے، بڑا آسان کام ہے، آسان کام آگے کے لحاظ سے۔ لوگ سننے والے کہیں گے ہمیں تو بد نظری کی عادت ہے، آنکھیں ہماری چپک جاتی ہیں، کیسے آسان کام ہے؟ بھائی جو آگے یہ ترقی کرے گا نا، اس حوالے سے یہ آسان کام ہے، اس اپنی آنکھ کو سائڈ پہ کرنا۔ راہ چلتی آپ کی بد نظری ہو گئی، خیال آ گیا، جھٹک دیں، جھٹکنا آسان ہے، لیکن اگر آپ جھٹکیں گے نہیں تو یہی بدی کا پروسیس ترقی کرے گا۔ آپ کی بد نظری ہو گئی، آپ نے خیال کو پکڑ لیا، وہ ترقی کرنے لگ گیا، خیال خواہش میں تبدیل ہو گیا، خواہش زور پکڑنے لگ گئی، وہ تمنا میں تبدیل ہو گئی، تمنا نے مزید زور پکڑا، آپ کا اب مضبوط ترین ارادہ ہو گیا کہ اب میں نے یہ چیز حاصل کر کے رہنی ہے۔ آپ اس کے پیچھے پیچھے، وہ اگے اگے تسی پیچھے پیچھے، میں نو نہر تے پول تے بلا کے تو کتنے پتہ نہیں سو گیا ہے، پھر یہ ہو جاتا ہے۔ وہ تو مجھے خیر مصرع آتا ہی نہیں، بڑا مشہور مصرع تھا، ہم چھوٹے تھے تو یہ دکانوں پہ لگا ہوتا تھا، سمجھ آئی بات کی؟ وہ بینو نہر تے پل تے بلا کے پھر وہی ہوتا ہے۔ یہ کہاں کیسے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے نظر ٹکراتی ہے، خیال آتا، خیال، خواہش، تمنا، پھر مضبوط ترین ارادہ، پھر ہوتا ہے کہ کیا کہتے ہیں میکڈونلڈ میں ملاقات ہو گئی، KFC میں ملاقات ہو گئی، نعوذ باللہ، اور پھر کسی پارک میں ملاقات ہو گئی۔ یہ پارک میں ملاقات اچانک نہیں ہوتی، یہ پہلی نظر ٹکرتی، خیال پیدا ہوتا ہے، ترقی کرتے کرتے مضبوط ترین ارادہ بن جاتا ہے۔ ٹھیک، بدی کا پروسیس بھی یہی ہے اور نیکی کا پروسیس بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ کو نیکی کا خیال آتا ہے، یار میں نے نماز پڑھنی ہے، فجر کی نماز، خیال آ گیا۔ اب اگر آپ اس خیال پہ توجہ نہیں دیں گے نا، خیال نکل جائے گا، شیطان نکال دے گا، آپ کا شیطانی نفس نکال دے گا، بات ختم ہو گئی۔ جیسے ہر روز سوتے ہیں ویسے سمجھ آئی، سوئے پڑے رہیں گے، انفن فی الماء ویسن فی السماء، سوئے پڑے رہیں گے، کوئی پتہ نہیں ہوگا آپ کو۔ ٹھیک، خیر میں نے عربی محاورہ بول دیے جو اس پہ فٹ نہیں ہوتا، کسی اور طریقے سے بولنا تھا تو چلو مہذب طریقے سے میں نے وہ بول دیا۔ اب سوئے رہیں گے، لیکن اگر آپ کو فجر کا خیال پیدا ہو گیا
آپ نے اس کو پکڑ لیا خیال کو، یار رمضان آ رہا ہے، مجھ جیسے گناہگار کو بھی فجر کی نماز پڑھنی چاہیے، آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں خیال کو، ٹھیک ہے؟ اب جب خیال پر آپ توجہ دینی شروع کرتے ہیں کہ یار 11 مہینے میں اللہ کی شریعت کی، اللہ کی نعمتوں سے بغاوت کرتا رہا ہوں، ناشکری کرتا رہا ہوں، اب رمضان داخل ہو رہا ہے، اللہ میاں نے مجھے ایک اور رمضان کا موقع دیا ہے، یار مجھے اپنی زندگی بدلنی چاہیے۔ اگر فجر کی نماز میں پورا سال مس کرتا رہا ہوں، اب تو مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس خیال پر آپ اس طریقے سے توجہ دیتے ہیں تو یہ خیال ترقی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ خیال ترقی کرنا شروع ہو جائے گا، ٹریول کرے گا، کیا بن جائے گا؟ خواہش۔ اب آپ کی خواہش ابھرنے لگتی کہ یار مجھے اتنی بھی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، میں نماز چھوڑتے چھوڑتے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون کا مصداق نہ بن جاؤ اور سیدھے جہنم رسید نہ ہو جاؤں۔ آپ کو اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کا شوق بھی ہوتا ہے، آپ کو جہنم سے کے عذاب کا خوف بھی ہوتا ہے، یہ شوق اور خوف دونوں جمع ہو کے آپ کے خیال کو خواہش میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور مزید جب آپ خواہش پر توجہ دیتے ہیں کہ اب میرے لیے ممکنہ راستے کون سے ہیں کہ میں فجر کی نماز قضا نہ ہو، تو آپ کہتے ہیں یار مجھے رات کو فٹ پاتھیاں نہیں بننا چاہیے، دوستوں کے ساتھ 12 بجے تک رہنا نہیں چاہیے، یا مجھے میڈیا کے اوپر 11-12 بجے تک رہنا نہیں چاہیے، بلکہ مجھے جلدی آ کے گھر میں سو جانا چاہیے۔ اب آپ کی خواہش تمنا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جب آپ کی خواہش تمنا میں تبدیل ہو گئی، وہ تمنا پہ پھر مزید آپ غور کرتے ہیں، یار اب مجھے اس پر عمل کرنا چاہیے، چلے میں گھر جلدی پہنچ جاتا ہوں۔ پھر آپ گھر جلدی پہنچ جاتے ہیں اور آپ اپنے حساب سے بے وقت سونے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ آپ کا وقت تو 12 بجے سونے کا ہے، تو آپ کہتے ہیں چلو یار میں 9-10 بجے سونے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ صبح میں آج کل کم سے کم 5 بجے تو اٹھ جاؤں، اگر 4 بجے تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتا تو 5 بجے تو اٹھ جاؤں میں، تاکہ آگے نماز کی تیاری تو کروں۔ اب آپ مضبوط ترین ارادہ کر لیتے ہیں بستر پہ لیٹتے ہوئے کہ آج اب میں وقت پہ لیٹنے لگا ہوں، اب میں نے مضبوط ترین ارادہ کر لیا ہے، صبح کی نماز کے وقت تک میرے 5-6-7 گھنٹے نیند کے پورے ہو جائیں گے، آرام سے میں اٹھ جاؤں گا، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ ہے مضبوط ترین ارادہ، اسی کا نام نیت ہے۔ تو نیکی اور بدی کا جو پروسیجر ہے نا، بالکل ایک جیسا ہے، صرف دائیں بائیں کا فرق ہے۔ دائیں طرف نیکی ہے، بائیں طرف بدی ہے۔ بدی میں بھی آپ خیال کو پکڑ کے ترقی دے کے ارادے تک، نیت تک پہنچا دیتے ہیں، نیکی میں بھی آپ خیال کو پکڑ کے اس کو ترقی دیتے ہوئے نیت تک پہنچا دیتے ہیں۔ مضبوط ترین ارادے کا نام نیت ہے۔ اب آپ فجر کے وقت بیدار ہوتے ہیں، اس کا مطلب آپ نیت کے مطابق بیدار ہو گئے، نیت آپ کی پوری ہوگی، آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی، لیکن اس کے باوجود آپ مضبوط ترین ارادے سے سوتے ہیں، لیکن آنکھ لگ جاتی ہے کیونکہ سال بھر آپ نے نماز پڑھی نہیں، اور رات آپ کروٹیں بدلتے رہے، 12 بجے سے پہلے آپ کو نیند نہیں آ رہی، عادت کے مطابق 12 بجے نیند آ جاتی ہے اور صبح پھر آپ کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اب کیا کہا جائے گا؟ اب یہ کہا جائے گا آپ نے نیت پوری کی تھی، لیکن اللہ کی طرف سے آپ کی نیت کو وجود نہیں ملا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آپ گناہگار نہیں ہیں، صبح اٹھیں، وضو کریں، قضا پڑھیں، کوئی گناہ نہیں ہے آپ کے اوپر، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے مقابلے میں آپ بستر پر ہوتے، اچانک خیال آتا ہے یار مجھے رمضان آ رہا ہے، نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اب آپ اس کو کوئی نیت کی شکل نہیں دیتے، خیال آ گیا، تھوڑی بہت خواہش پیدا ہو گئی، خواہش پیدا ہوتے ہوتے آپ سو گئے، صبح آپ اٹھ ہی نہیں سکے نماز پہ، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے نیت کی تھی فجر کی نماز نہیں پڑھی، بلکہ کہا جائے گا آپ نے نیت ہی نہیں کی تھی۔ ہاں خیال آ گیا تھا آپ کو فجر کی نماز پڑھنے کا، زیادہ سے زیادہ آپ کو خواہش ہو گئی تھی فجر کی نماز پڑھنے کی، زیادہ سے زیادہ اس سے بھی تمنا ہو گئی تھی یا فجر کی نماز پڑھ لوں، لیکن آپ نے باقاعدہ کوئی پلاننگ اور منصوبہ بندی نہیں کی تھی۔ تو خیال یا خواہش یا تمنا لے کر آپ سو گئے، صبح آپ اٹھ ہی نہیں سکے، تو کہا جائے گا آپ نے نیت ہی نہیں کی تھی، اس لیے نماز نہیں ہوئی۔ آپ نے صرف خیال آیا تھا آپ کو نماز کا، یا آپ نے صرف خواہش کی تھی، یا آپ نے صرف تمنا کی تھی، تو آپ کو نماز نہیں ملی۔ لیکن اگر آپ پوری پلاننگ منصوبہ بندی کے ساتھ سوتے ہیں، اور اگر اللہ کرے آپ موبائل پہ بیل بھی لگا دیں، سمجھ آئی؟ نہ بھی لگائیں تو کوئی نیت کے لیے ضروری نہیں ہے، آپ پورے ارادے کے ساتھ سوتے ہیں، پھر نہ اٹھ سکے، کہا جائے گا کہ آپ نے نیت تو پوری کی تھی لیکن من جانب اللہ آپ بیدار نہ ہو سکے۔ اگلے دن پھر آپ نیت کر لیں، انشاءاللہ
جب ایک آدھ دن ایسا گزرے گا، وقت پہ آپ کو نیند آئے گی، وقت پہ آپ جاگیں گے، انشاءاللہ پھر نماز پڑھے بغیر سکون ہی نہیں ملے گا۔ جیسے پہلے نماز پڑھنے سے کتراتے تھے، اب نہ پڑھنے سے کترائیں گے۔ تو خواتین و حضرات، یہ ساری وضاحت میں نے اس لیے کی کہ آپ کو نیت کی اہمیت کا پتہ چلے، بلکہ اہمیت کا پتہ چلے۔ لفظ اہمیت ہے، کیوں اہم ہے نا، تو اہم کے اوپر یا تا کا اضافہ کرتے ہیں تو اہمیت۔ میں خود اہمیت پڑھ لیتا ہوں، ہماری اردو ہے، لیکن اگر اس کو عربی میں دیکھیں، کیونکہ یہ لفظ عربی کا ہے تو یہ اہمیہ ہے، اہمیہ تو اہمیت، ٹھیک ہے جی۔ تو خیر، یہ ہے جی نیت کے متعلق وضاحت۔ تو بس یہ میں نے آپ کو ایک نماز کی مثال سے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ تو خواتین و حضرات، بات یہ ہے، رمضان بالکل دستک دینے کو ہے، تو آپ ابھی سے قلم کاغذ پکڑ لیں، ڈائری پکڑ لیں، رمضان میں جو کچھ آپ نے کرنا ہے اس کی فہرست بنا لیں۔ فہرست بنا کے خیال، خواہش، تمنا سے لے کر ارادے تک پہنچے کہ میں نے رمضان میں، اور مکمل ارادہ، مضبوط ترین ارادہ، اپنے دین کو، اپنی دنیا کو، اپنی آخرت کو پیش نظر رکھ کر، اپنے اوقات کو، اپنی مجبوریوں کو پیش نظر رکھ کر آپ کیا کہتے ہیں، وہ ایک فہرست بنا لیں۔ اس فہرست پہ انشاءاللہ ہم اہداف کے عنوان سے پھر بھی بات کریں گے، اللہ تعالیٰ نے چاہا، ٹھیک ہے۔ ایک فہرست بنا لیں کہ آپ نے یہ کچھ کرنا ہے، اس کو خیال تک نہ رکھیں، اس کو خواہش تک نہ رکھیں، اس کو محض تمنا تک نہ رکھیں، ایک پوری فہرست بنا لیں اور اس کو مضبوط ترین ارادے تک لے جائیں کہ پورے رمضان کریم میں اپنے دین، اپنی دنیا، اپنی آخرت تینوں چیزوں کو آپ نے سامنے رکھ کر آپ نے پلاننگ کرنی ہے۔ آپ کسی چیز کے لیے فیزیبلٹی تیار کرتے ہیں نا، تاجر کتنا ہوشیار ہوتا ہے، وہ اربوں خربوں کا تاجر ہوتا ہے، لیکن اس سے نیا کاروبار اگر چائے کا اڈا بھی کھولنا ہوتا ہے نا تو فیزیبلٹی تیار کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ چائے کا اڈا بھی کھولنا ہوتا ہے تو فیزیبلٹی تیار کرتا ہے کہ یار فلاں کھوکا چلے گا کہ نہیں چلے گا، فلاں اڈا چلے گا کہ نہیں چلے گا، فلاں ملازم میرے ساتھ چلے گا کہ نہیں چلے گا، اس کی آمدن کیا ہوگی، اس کا خرچ کیا ہوگا۔ تو جناب جس طرح آپ فیزیبلٹی تیار کرتے ہیں، بالکل اسی طرح نیت کے مطابق اپنی فہرست بھی تیار کر لیں، اس کو فیزیبلٹی سمجھ لیں۔ یہ آپ اللہ کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں۔ دین سے بڑی تجارت کیا ہے؟ دین اللہ کے ساتھ تجارت کا نام ہے۔ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے؟ یہ اللہ کہہ رہے ہیں سورہ صف میں، کیونکہ قریش مکہ تجارت پیشت ہے، تو قرآن نے ان کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے انہی اصطلاحات کی روشنی میں ان سے گفتگو کی ہے تاکہ وہ چیز ان کو قریب لگے، مانوسیت ہو۔ کیا تجارت؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ اللہ پہ ایمان لے آؤ، اللہ کے رسول پہ ایمان لے آؤ۔ اس پہ انشاءاللہ ساری باتیں ہوتی رہیں گی۔ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اپنے مال سے بھی، اپنی جان سے بھی۔ یہ ہے تجارت۔ تو جناب اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنے اہداف کو، دین، دنیا، آخرت، سب کو سامنے رکھ کر ایک پوری فہرست تیار کر لیں اور اس کے متعلق عزم بالجزم کر لیں۔ وہ فہرست تیار کیسے کرنی، اس کے متعلق انشاءاللہ مختصر سی وضاحت ہم آئندہ جو اس کے ساتھ متصل نشستیں ہوں گی، 1 یا 2 نشستوں کے بعد، اس پہ بھی ہم ضرور بات کریں گے۔ تو آج اس کیا کہتے ہیں نشست کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت کے بغیر رمضان اچھا نہیں گزرے گا۔ پہلے سے نیت کر لیں، پلاننگ کر لیں، منصوبہ بندی کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔